کلمہ طیبہ کی فضیلت جو ہے اس کی سب سے پہلے 1 2 3 4 ایسی گنتی میں رکھوں گا اور انشاءاللہ آج ہم کم بیش 17 فضیلت اس کی دیکھیں گے 17۔ پہلی فضیلت کلمہ طیبہ کی اہمیت بھی شامل ہے، فضیلت لیکن زیادہ ہے۔ فضائل جاننے سے ہمیں جو ایک ابھار ملتا ہے، ایک اس چیز کی طرف لگاؤ بڑھتا ہے اور انسان ڈٹ کر وہ عمل کرتا ہے۔ آئیے پہلی فضیلت کیا ہے؟ جس کی موت اس کلمے پر ہو جائے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ پہلی فضیلت ہے اس کا، لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ سبحان اللہ، پہلی فضیلت یہ ہے جو یہ پڑھ لے جنت میں جانے والا ہے۔ بس پڑھ لے کا معنی پھر سمجھ رہے نا، کنڈیشن اور اپلائی۔ پڑھ لے مطلب اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کے مطابق زندگی گزار لے، جنت میں جائیں گا۔ آئیے پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، جب کوئی بندہ یا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، آپ نے ثم مات علی ذالک، اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے جو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، برحق سوا اللہ کے، ذالک الا دخل الجنہ، تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائیں گا۔ نہیں کوئی ایسا بندہ اللہ کا جو یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا اس میں زندگی گزار لے، وہ مرنے کے بعد سیدھا دخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا۔ جو اس کلمے کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی موت اس کلمے پر ہو جائے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی فضیلت اور کسی کلام کی ہو سکتی ہے کہ جس کلام کو انسان زندگی میں پڑھ لے اور اس کلام کے مطابق، اس کلمے کے مطابق، اس سینٹنس کے مطابق زندگی گزرے اور اس کلمے کے ساتھ وہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، دخل الجنہ، جنت میں وہ جانے والا ہے۔ کتنی اہم فضیلت ہے، جو اس کلمے کو پڑھ کے اس کے مطابق عمل کر لے تقاضوں پہ جنت میں جائیں گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت یاد رکھیے۔ آئیے اسی طرح اس کلمے کی دوسری فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ضامن ہے، یہ کلمہ سکسیس کی گارنٹی ہے۔ پہلا تو جنت میں جانے کا ہے، دوسرا سکسیس چاہیے، کامیابی چاہیے، کامیابی دنیا کی اور کامیابی آخرت کی، جس کو بھی چاہیے اسے یہ کلمہ پڑھنا، اس لیے کہ یہ کلمہ ضمانت ہے کامیابی کی، سکسیس کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا من قیل من کلمتا، آپ نے فرماتے جو میرا لایا ہوا کلمہ پڑھ لے۔ اس کے پیچھے ایک پس منظر یہ آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اور پوچھا، دریافت کیا، کوشچن کیا کہ اس دین میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، اسلام میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، مطلب کس چیز کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کہا اور فرمایا جو میرا کلمہ جو میں نے لایا ہوں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق، نہیں کوئی عبادت کی لائق برحق سوا اللہ کے، جو یہ کلمہ پڑھ لے، قبول کر لے، جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اور اس نے اس کا انکار کر دیا تھا، وہ کلمہ ماننے والے کے لیے نجات ہے۔ کون سا کلمہ پڑھنے والے کے لیے نجات ہے؟ آپ سے سوال کیا ہو رہا ہے اللہ کے رسول، اس دین میں نجات کا کیا ذریعہ ہے، سکسیس کا کیا ذریعہ؟ تو فرمایا جو کلمہ میں لایا ہوں لا الہ الا اللہ، جو میں نے اپنے چچا پر بھی پیش کیا تھا، افسوس میرا چچا اس چیز پر ایمان نہیں لایا، جو اس کلمے کو پڑھ لے تو تمہارے سوال کا جواب ہے نجات کا یہ کلمہ ذریعہ ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ نجات کا ذریعہ ہے۔ نہیں کوئی معبود برحق، تو عبادت تو بہت ساری چیزوں کی لوگ کر رہے ہیں نا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نہیں کو معبود برحق، عبادت تو کرتے ہیں لوگ چیزوں کی لیکن وہ برحق نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے سوا اللہ، سمجھ رہا؟ تو یہاں آپ فرما رہے نجات چاہیے ابوبکر تو وہ کلمہ پڑھو جو میں لایا تھا، اپنے چچا پر پیش کیا تھا لا الہ الا اللہ، تو جنت میں تم جاؤ گے، وہ نجات کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گا۔ کون سا کلمہ؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اوپر جو ہے پیش کیا تھا۔ ٹھیک، اسی طرح اس کلمے کی تیسری فضیلت یہ آتی ہے کہ یہ کلمہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں جانے کا ضامن، دنیا میں کامیابی کا ضامن اور آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ یہ کلمہ دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کا باعث اور نجات کا بھی یہ کلمہ ہی ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم جو ہے یہ کلمہ جو ہے پڑھتے نہیں، یہ کلمے کو جو ہے نہ سمجھتے اس کے تقاضوں کو، اور یہ کلمہ جو انسان پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص جو اپنے جان و مال کی حفاظت کر لیتا ہے۔ مطلب دنیا میں جو مصیبتوں سے میں نے کہا نجات کا ذریعہ وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیتا ہے۔
جب تک کہ وہ نہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، الا اللہ فمن قالها فقد اسم منی، جس نے یہ کہہ دیا اس نے اپنی جان اور مال مجھ سے بچا لیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی جان اور مال محفوظ رہتی ہے، سمجھ رہا؟ جان اور مال اسی کیا ہوتی ہے؟ محفوظ رہتی، جو کلمہ توحید کو پڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ بات لائی، ٹھیک؟ تو وہ اس نے میرے بچا لی، الا بحقی وحسابہ علی اللہ، اور حق کے ساتھ ہم ان کی جان نہیں لے سکتے، اور اگر ان کے دل میں کچھ غیر غلط ہوگا تو اللہ کے پاس ان کا معاملہ ہے، ہم اس معاملے میں گرفت نہیں ہوتی۔ مطلب اگر کسی کے دل میں کچھ چھپا ہو، کوئی منافق ہو تو وہ تو اس کا معاملہ ہے، ورنہ ہمارا تو معاملہ ختم ہو۔ تو گویا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے اور قتل و غارتگی سے انسان بچتا ہے۔ چوتھا فائدہ اور فضیلت اس کلمہ توحید کی وہ یہ ہے، یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ جڑ ہے، اور باقی سارے اعمال جو ہے وہ شاخیں ہیں۔ کلمہ طیبہ اسلام کی ایکچوئل جڑ ہے۔ اسلام اگر ایک جھاڑ ہے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، روٹس ہے، اور اس کے بعد جتنے عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صدقات اور خیرات کرنا، اور نیکی کرنا، اور جہاد کرنا، اور جو کچھ ساری چیز کی شاخیں ہیں۔ تو کلمہ طیبہ جڑ ہے، روٹ ہے، اور باقی سارے اعمال جو زندگی میں آپ اور میں کرتے اسلام جو حکم دیتا ہے وہ سب کیا ہے؟ برانچز ہے، شاخیں ہیں۔ تو روٹ بہت ضروری ہے، اچھی ہو، مضبوط ہو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث میں فرمایا کہ یہ روٹ ہے جو میں بیان کر رہا تھا، یہ اس کی جڑ ہے اسلام کی۔ اس کے تعلق حدیث صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے بہترین شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ کیا فرمایا؟ ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہے، ایک روایت میں 77 تک ہے، 70 سے زیادہ 77 برانچز ہے۔ سب سے افضل برانچ اس کی سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو گویا لا الہ الا اللہ جڑ ہے، اور باقی تمام چیزیں کیا ہے؟ وہ اس کی شاخیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جڑ ہے، اور باقی تمام چیزیں کیا ہے؟ اس کی شاخیں ہیں۔ اسی طرح اس سے فضیلت پر پانچویں فضیلت کلمہ طیبہ کی وہ یہ ہے، کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، ایک پاک جھاڑ کی ہے، یاد رکھیں، اور ایسا جھاڑ جو پھل بھی لاتا ہے، بہت تناور ہے، بہت مضبوط ہے، اس کی شاخیں آسمان کو جا کر چھوتی ہے۔ تو کلمہ طیبہ ایک بہترین درخت ہے، یاد رکھیں، جو پھل لاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کلمہ طیبہ ایک جھاڑ ہے جس کو اگر دنیا میں انسان لگاتا ہے تو اس کا پھل معنی ہے آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گا۔ اور اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کو جھاڑ کی تمثیل مثال خود دی، میں نہیں دے رہا ہوں۔ آئیے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 24 سے لے کر 27 میں اللہ فرماتا کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کیا اللہ رب العزت تمہارے لیے لوگوں ایک ضرب اللہ مثال دیتا ہے، ایک ایگزامپل دیتا ہے۔ کیا ایگزامپل ہے؟ کہ ایگزامپل ہے مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ، کہ کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ کی مثال ہے جیسے کہ ایک پاکیزہ جھاڑ، مطلب اس کے اپیرنس سے بھی وہ خوبصورت دکھتا ہے۔ ایک کاٹے جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدبو دار جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدنما جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ہے نا، ایک ہلکا زمین پہ بالکل ایک دم گرنے پہ ایسے جھاڑ کو آپ پاکیزہ نہیں کہیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے الم تر کیف، اللہ تمہارے لیے لوگوں کیسی مثال دے رہا ہے، سنو، ضرب اللہ مثلا کلمۃ، تمہارے لیے مثال ہے کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ جھاڑ کی ہے، اصلها ثابت وفروعها فی السماء، جس کی زمین میں جڑیں دھسی ہوئی ہے، مضبوطی سے گڑی ہے، اور جس کی شاخیں فروعها فی السماء، آسمان کو چھوتی جائے۔ سبحان اللہ، کیا جھاڑ! جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں ایسے جھاڑ کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کو۔ کاشتکاری نہیں بھی کرتے ہیں، آپ راستے سے جا رہے ہیں، بڑا جھاڑ دکھتا ہے، بہت جڑے اور خوب اونچی شاخیں، تو آپ بھی 2 منٹ گائے روک کے بولتے ہیں کیا بہترین جھاڑ ہے۔ تو کہا کلمہ طیبہ ایک ایسا پاکیزہ جھاڑ ہے جس کی جڑیں مضبوط ہے، جس کی شاخیں آسمان کو فروعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں ہر بار پھل بھی لاتا ہے۔ ایک بہت بڑا جھاڑ بغیر پھل کے ہو تو کیا فائدے کا،
آپ خود بولتے ہیں کھیت کا بہت حصہ ویسٹ کرا اٹھا کے پھینک ڈالو. تو کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ جھاڑ ہے، جڑیں مضبوط، شاخیں آسمان کو چھوتی ہے اور اپنے رب کے حکم سے ہر بار ہر موسم میں پھل لاتا ہے، کنٹینیوسلی فروٹ دینے والا جھاڑ ہے، کبھی بھی جاؤ اور آپ کو پھل مل جائے گا. یہ کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ سمجھیے آپ، ایک جھاڑ سے مثال، جھاڑ کے کتنے فائدے اٹھاتے ہیں آپ. کچھ جھاڑ کو اگر پتے نہ ہو، شاخیں نہ ہو تو آپ جڑ سے فائدے اٹھاتے ہیں، اس کی چھال سے فائدے اٹھاتے ہیں. کئی کھانوں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے، کئی دواؤں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے. اس کی شاخیں بڑی ہو تو آپ کاٹ سکتے ہیں، پھر وہ بڑھیں گی. اس کے پھل آتے ہیں تو جھاڑ کی آپ خدمت کریں گے، اس کے پھل سے آپ پیسہ کمائیں گے. کلمہ طیبہ سوائے نفع کے اور کچھ نہیں دینے والا ہے ہم کو. اس لیے جھاڑ کی مثال، کیونکہ جھاڑ کا ہر پارٹ جو ہے نفع بخش ہوتا ہے. بتائیے آپ جھاڑ کا کون سا پارٹ نفع بخش نہیں؟ جڑیں نکل رہی ہے تو کبھی کوئی دانت اس سے مانج رہا ہے، کبھی کوئی دوا بن رہی ہے، کبھی کسی چیز میں استعمال ہو رہا ہے نا. کبھی چھالیں ہو رہی ہے تو آپ کھانے میں ڈال رہے ہیں. دار چینی کیا ہے؟ وہ بھی ایک چھال ہے. بہت سے لوگ مختلف کھانے اس سے بناتے ہیں. لکڑی نکل جائے تو جلانے میں کام آتی ہے، کشتیاں بنتی ہے، دکان بنتے ہیں، گھر بنتے ہیں، مکان بنتے ہیں، سامان بنتا ہے. اگر پتے ہیں تو جانور ہمارے کھا کے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھول لاتا ہے تو خوشبو ہوتی ہے، دوائیں بنتی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا. اس طرح پھل لاتا ہے تو پھل بیچ کے نفع کمایا جاتا، پھل کھا کے فائدہ اٹھایا جاتا. پھل سے بیج نکلتے، بیج سے اور جھاڑ لگایا جا سکتا ہے. جھاڑ کبھی بھی نفع بخش ہوتا ہے کسی بھی صورت میں. سوکھا جھاڑ بھی ٹوٹ کے پڑا ہے تو بھی کام کا، اس لیے جلانے میں کام آتا ہے. تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز کو مان رہا ہے جو ایسا درخت ہے جس کی زمین کے اندر جڑیں گڑی، آسمان کو اس کی شاخیں چھوتی ہے. اور خاص بات تو یہ ہے پھلدار بھی ہے. اگر اتنا بڑا درخت پھل نہ لائے تو آدمی بولتا ہے اکھاڑ دو، دوسرا کچھ لگا دو، چھوٹا پھلدار ہوگا. پھل بھی لاتا ہے ایوری سیزن، ہر موسم میں. آگے اللہ نے فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِ، اللہ کے حکم سے لاتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ مسلمانوں، اے لوگوں، تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر، نصیحت حاصل کرو. تذکرون، سوچو اس پر. کیسی مثال ہے کلمہ طیبہ کی؟ آئیے آگے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور کلمہ خبیثہ کی، لا الہ الا اللہ کے خلاف جتنے کلمے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ، کہ کلمہ شیطان کے کلام کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی جتنی باتیں اس کے علاوہ کہی جا رہی ہے ان کی مثال ایسی ہے کشجرۃ خبیثۃ، بہت برے جھاڑ کی، اس کو دیکھنا بھی نہیں. کشجرۃ طیب، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں. کلمہ طیب برا جھاڑ جس کو دیکھنا بھی ہے نا. کچھ جھاڑوں کو آپ کو دیکھتے لگتا ہے ان کو دیکھنا بھی اچھا نہیں، میں دیکھ کے کاٹے آنکھ پیار، اتنا گندا جھاڑ ہے نا، تو بیکار جھاڑ ہے. تو کہا اس کی مثال بیکار جھاڑ کی ہے. اور آگے فرمایا اس کی جڑیں بھی اندر نہیں جاتی ہے، کھوکھلی پوری زمین پہ اکھڑی ہوئی، جس کو دیکھ کر ہی آپ کو لگ رہا ہے یہ کچھ ٹکنے والا جھاڑ نہیں ہے، زیادہ آندھی طوفان مصیبتوں میں کام نہیں آنے والا، اس کو سہارا لینا پڑے تو یہ اپنے اوپر گرنے والا. اور وہ قرار بھی نہیں ہے، وہ ایسا جھاڑ ہے کہ کبھی بھی گر سکتا ہے. آپ کو دیکھ کر اس کی جڑوں کی ڈھیل ایسا لگ رہا ہے کبھی بھی گر سکتا ہے. اللہ فرمایا ما لہا من قرار، رک بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے، یہ دو کلام کی اللہ رب العزت نے جو ہے مثال دی. تو کلمہ طیبہ ایک ایسا جھاڑ ہے، لا الہ الا اللہ ایک ایسا جھاڑ ہے جس کی شکل، صورت، لذت، خوشبو اور نفع انسان اٹھا سکتا ہے، دیکھتے سمجھ میں آ رہا ہے. دوسرا فائدہ، اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوطی سے جمی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو پتا ہے کہ آندھی اور طوفانوں میں یہ جھاڑ ہماری مدد کرے گا، یہ ہم پر گرنے کے بدلے ہم اس کے سپورٹ میں جا سکتے ہیں. تیسرا فائدہ، اس کی شاخیں آسمانوں کو چھوتی ہے، بلند پھیلی ہوئی ہے، مطلب بہت بڑا جھاڑ ہے. اور چوتھی اور سب سے اہم چیز ہے یہ جھاڑ پھل بھی لانے والا. یہ کلمے پہ جس نے عمل کیا آخرت میں فائدہ ملا. یہ چار فائدے ہوں گے اس کلام کو. اور شیطان کے کلمے کو ماننے کی بہرحال وہ بالکل غیر مضبوط، دیکھتے ہی گھن آنے والی ہے، کبھی بھی گر سکتا ہے، مطلب اس کو خود سپورٹ کی ضرورت ہے، یہ کوئی مضبوط جھاڑ نہیں. تو کلمہ طیبہ کو جس نے مان لیا ایک مضبوط جھاڑ کی اس کی مثال ہے. اور کلمہ طیبہ کے علاوہ جتنی چیزیں وہ بیکار ہے. چھٹا فائدہ، خبر میں استقامت، خبر میں مضبوطی دینے والے کلمے تھے. سبحان اللہ. مرنے کے بعد جو مر جائے اس پہ پڑھ کے جنت میں جانے والا ہے، جو اس کے مطابق رہے اپنے جان و مال کی حفاظت کر لی. اب خبر میں بھی مضبوطی، خبر میں اکیلے ہوں گے ہم، کیا ہوں گا، ہے نا، اکیلے انسان. آئیے جو ہے مسند بزار کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، آپ سے آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک کمزور عورت ہوں. عورتیں ویسے بھی کمزوری ہوتی ہے نا مردوں کے مقابلے میں. تو وہ فرماتی اور کہتی ہے میں ایک عورت ہوں، میں ضعیف ہوں اللہ کے رسول، میں کمزور ہوں، بہت ڈرتی ہوں، جلدی ڈر لگ جاتا ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہوں. عمر ہوتا ہے عورتوں میں اسی پتہ، جلدی ڈر جاتی ہیں، جلدی پریشان ہو جاتی ہیں. تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہی سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک عورت ہوں، بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہوں، اور جب جو ہے مرنے کے بعد خبر کے اندر جو ہے جب میں جاؤں گی اور منکر نکیر آئیں گے تو میرا کیا حال ہوگا، جبکہ میں اکیلی کی منو مٹی نیچے. آپ اندازہ لگائیے یہ ایک ہال ہے، اس ہال سمجھو کہ رات میں پروگرام ہو رہا ہے اور اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے، عورتیں بھی اوپر بیٹھی، اچانک لائٹ چلی گئی اور باہر کوئی چاندنی رات بھی نہیں، بدلی آئی، بادل ہے اور لائٹ چلے جائے تو کیسی تھرتھراہٹ مل جاتی ہے.
معلوم ادھر بھی عورتیں بیٹھی, ادھر بھی عورتیں بیٹھی, ادھر بھی مرد بیٹھے, ادھر بھی مرد بیٹھے, لیکن ادھر کا بیٹھنے والا آدمی ادھر والے کو چپک جاتا ہے نا. لائٹ جاتی ہے ایک عورت دوسرے عورت کا ہاتھ پکڑ لیتی, وہ خود جھملا کہہ رہے چھوڑو ہم خود پریشان, لائٹ جانے سے ہے نا, خوف ڈر. حالانکہ ہم 100 لوگ بیٹھے ہیں, ہم 50 لوگ بیٹھے ہیں اور لائٹ چلے اندھیرے ڈر. تو میں عائشہ کہتی اللہ کے رسول خبر منو مٹی نیچے, ساتھ کوئی نہیں ہے, لوگوں نے مٹی ڈال دی تو ایک روشنی آنے کی بھی جگہ نہیں ہے, ایک ٹمٹمانے والا چھوٹا دیا بھی نہیں ہے, اور میں ایک ضعیف کمزور عورت, اور جب منکر نکیر میرے سامنے آ جائیں گے اور آ کر پوچھیں گے من ربو کا, میں کیا جواب دوں؟ ایک روایت میں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ منکر نکیر اتنی خوفزدہ حالت میں آئیں گے, زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آئیں گے, جن کے دانت بیلوں کی سینگوں کے اتنے ہوں گے, آنکھیں بڑی بڑی اور لال ہوں گی, اور گرجدار آواز میں زمین کو پھاڑ کر آئیں گے. انداز اللہ کیسی مخلوق, اور کہیں گے من ربو کا, اور جن کی آواز کڑک کی بجلی جیسی ہوگی. کڑک کی بجلی سے تو اچھے لوگ گھبرا جاتے جب کڑکے تھے نا, آواز کڑک کی بجلی جیسا, من ربو کا. صحابہ نے کہا ہم تو پتھر کی بت بن جائیں گے, مٹی کی بت, مطلب ہماری تو کیفیت نہیں بولنے کی. یہ ہماری عائشہ نے یہ سوال کیا, ہم تو جم جائیں گے, ہم تو کچھ نہیں کہہ پائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت 27 تھی. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت 27 تھی. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, اللہ رب العزت مومنوں کے قدم کو جما دیں گا قول ثابت سے. اور قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے کی آیت گزر چکی ہے, 27 سے پہلے 26 اور 25 اور 24 ہم نے پڑھی. وہی کلمہ طیبہ کی مثال ایک مضبوط جھاڑ سی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہے, اس کے بعد کی آیت ہے بالکل 24 25 26 وہ آیتیں تھی, اور یہ 27ویں آیت. کیا فرمایا کہ اللہ کلمہ طیبہ سے مومنوں کے قدم جما دیں گا. یثبت, تو کلمہ طیبہ خبر میں آ جانے والا ہے, اسی وجہ سے مضبوط ہوں گے. اور جس کے کلمہ طیبہ مضبوط نہیں تھا, کلمہ توحید کمزور تھا, خبر میں وہ جواب نہیں دے پائیں گا, اس کے پیر کانپنے لگ جائیں گے. تو انہوں نے کہا میں تو ڈر جاؤں گی, ایک عورت ہوں میں. تو کہا یہ قول سے, کلمہ طیبہ سے اللہ جل قول ثابت فی الحیات الدنیا, اور اس کلمے سے تمہیں صرف آخرت میں نہیں دنیا کی زندگی میں اللہ تمہیں جما دے گا, فی الآخرۃ, اور آخرت کی زندگی میں جما دے گا, ویذل اللہ الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے, ویفعل ما یشاء, اور اللہ جو چاہتا ہے. سبحان اللہ. کلمہ طیبہ ہی وہ کلمہ ہے جو قبر میں جمانے والا ہے. اس کے تقاضوں پر جس نے زندگی گزاری, جو یہ کلمہ چاہتا تھا وہ کیا, بس وہ تو کامیاب. قبر میں بھی یہ کلمہ فائدہ دینے والا ہے, اس بات کو یاد رکھیے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے, یہ جو سنن ابو داؤد کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میت کو دفنانے سے جب فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہر جاتے اور کہتے اپنے بھائی کی استقامت کے لیے, اس کے قدم جمنے کے لیے, اس کے سوال جواب میں آسانی کے لیے, اور اس کے استغفار, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو. تو حکم دیا گیا دعا کرنا چاہیے میت کے لیے کہ اللہ اس کے سوال جواب میں آسانی کرے دفنانے کے بعد, اور اس کے جو ہے استغفار, اس کے گناہوں کو معاف کرے. یہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ بات بڑی اہم چیز ہے, یاد ہے. اسی طرح جو 7واں فائدہ ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, اور 7واں جو فائدہ ہے, بہرحال 7واں جو فائدہ ہے اس کلمے کا, اس کی فضیلت ہے, یہ سب سے بہترین ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا, جامع ترمذی کی روایت ہے, حدیث کا الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا کہا, آپ نے فرمایا تمام ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے, اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ. اس سے افضل کوئی ذکر نہیں. یاد رکھنا, لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے. ہم اپنی زندگی کا معمول بنا دے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے آتے جاتے, بس ایک ورد لگا رہے زبان پہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین دعا الحمدللہ. یہ اس کا 7واں فضائل تھے. 8ویں فضیلت اس کلمے کی اور کلام کی, کلمہ طیبہ جو شخص پڑھے گا روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوں گا. پڑھے گا سے مراد اس کے تقاضوں کے ساتھ عمل کر کے دنیا سے گیا ہو, اسی پر قائم تھا, تو آپ شفاعت سفارش کریں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو اس کلمے کو سچے دل سے پڑھیں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوں گی. آپ فرماتے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ونفسہ. جس شخص نے میری شفاعت کا مستحق روز قیامت, وہ انسان بنے گا, وہ سعادت مند انسان ہوگا جس نے سچے دل سے اپنے نفس میں ہی صحیح یہ کہا ہوگا لا الہ الا اللہ.
میری شفاعت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی شفاعت سفارش گزارش کریں گے اللہ کے سامنے جس نے کیا پڑھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ سن کے شفاعت کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، شفاعت کبریٰ ہے یہ، تو پھر اس کے لیے کلمے کو پڑھنا ہے اور کلمے کی تقاضوں کو پورا کر کے دنیا سے جانا ہے۔ ہمیں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نوواں فضیلت، 9 اس کی فضیلت اس کلمے کی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنے والا، اس کے عمل کرنے والا دوزخ میں نہیں جائے گا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ابو یعلا کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا تم کثرت سے کلمہ طیبہ پاکیزہ کلام کو پڑھا کرو۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو پڑھو، کہتے رہو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اس کلمے اور طیبہ کے درمیان گیپ آ جائے، خلا آ جائے، مطلب موت آ جائے۔ کلمہ طیبہ کو خوب پڑھتے رہو اس سے پہلے کہ تم اور یہ الگ ہو جائے، مطلب موت آ جائے تمہارے اندر اور اس کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی موت آنے سے پہلے اس کو کثرت سے پڑھو۔ اور جو موت کے وقت اس کلام کو پڑھتا ہے، آگے حدیث کے الفاظ ہے، جو موت کے وقت اس کلام کو پڑھتا ہوا مر جائے انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے میں نے کہا جہنم سے، دوزخ سے اس کی نجات ہے جس نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ کثرت سے پڑھو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور جس کا خاتمہ اسی پر ہو جائے لا الہ الا اللہ پر، تو وہ شخص جو ہے جنتی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم لوگوں کا خاتمہ اسی کلمے پر ہو۔ جس کا خاتمہ اس کلمے پہ ہو لا الہ الا اللہ، بس وہ جنت میں جائیں گا، آپ نے فرمایا۔ اسی طرح آپ آگے فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو اس کو سچے دل سے پڑھا اور مر جائے تو دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جائیں گی۔ صحابہ نے کہا کیا کلمہ ہے؟ تو کہا لا الہ الا اللہ، دوزخ کی آگ حرام۔ یہ کلمہ بڑا اہم کلمہ ہے، ہمیشہ اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا ہم کرتے ہیں تو یہ دعا ضرور کریں، کلمے سے ہمارا جو خاتمہ ہو، کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ، بڑی اہم چیز ہے۔ جس کا خاتمہ ہوگا وہ جنت میں چلا گیا۔ ایک روایت میں جس کی شروعات پہلا کلام اس کی زندگی کا لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ وہ جنت میں جائیں گا۔ اب ظاہر سے پہلی بار جب کوئی کہیں گا تو بچوں کو بہت تربیت دینا پڑے گی کہ پہلی بار بولے تو ممی ڈیڈی چاچا پھپھا یہ وہ بولنے سے پہلے کیا بولے؟ لا الہ، بہت ٹریننگ دینا پڑے گی نا، بچپن سے بولتے رہنا، پیدا ہوئے 1 آدھ مہینے بولو بولو بولو، تو جب بولیں گے تو لا الہ الا اللہ، اب پہلا کلمہ اور آخری کلمہ بڑی اہم بات ہے، وہ تو جنت میں جائے گا۔ ٹھیک، 10ویں فضیلت اس کلمے کی جو آتی ہے یہ کلمہ طیبہ پڑھنے پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ کلمہ سیدھے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی خصوصیت اس کلمے کی، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو اس کے واسطے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ کلمہ عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے والا گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ تو یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، مطلب یہ کلمہ ڈائریکٹ میسج ہے، رب کو چلا جاتا ہے سیدھا نکل۔ آسمان کا کوئی دروازہ اس کو وتھیلڈ روک نہیں سکتا، یہ سیدھے 7واں آسمان کو پار کرتا ہے، رب کے عرش کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن کنڈیشن یہ ہے اس کلمے کے عرش تک پہنچنے کے لیے کہ انسان کبائر سے، گناہ کبیرہ سے بچتا ہے نا، بڑے بڑے گناہوں سے نہ بچے تو کلمہ عرش تک نہیں پہنچتا، بیچ میں رک جاتا ہے۔ تو یہ کلمے کی پہنچ سیدھا عرش تک، سیدھا اوپر چلے جاتا ہے، وداؤٹ کوئی مطلب ہوتا ہے آپ کو کسی کو SMS بھیجنا ہے، کوئی بڑے آدمی سے بات ہی کرنا ہے تو 10 جھمیلے ہوتے ہیں اس کے پیچھے۔ رب سے اگر تعلق قائم کرنا ہے تو کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، صرف شرط یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے انسان بچتا ہے۔ تو اس کلمے کی پہنچ عرش تک، کیونکہ عرش والے کا کلمہ ہے تو عرش تک پہنچ بھی جاتا ہے، بس پہنچانے والا گناہ کبیرہ سے بچتا ہے۔ 11واں اس کی فضیلت اس کلمے کی آتی ہے کہ مرنے والے کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھانا چاہیے، اگر پڑھتے ہوئے مر گیا تو جنت میں، مطلب پہلے تو آگئی بات مرتے وقت جو پڑھ لے جنت میں، لیکن یہاں اضافہ کیا ہے؟ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ بہت اہم کلمہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، تبھی تو مرنے کے وقت یہ کہنا ہے ہم کو، کس کو؟ مرنے والے کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تلقین۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، 11ویں فضیلت ہے یہ، طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا نبی نے فرمایا اور سامنے کہا کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ اس کلمہ طیبہ کو سن کر خود بھی پڑھے، مطلب آپ فرماتے ہیں جو مرنے والے کے پاس جائے
اور اس کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس مرنے والے کو تلقین کرے، خود بھی پڑھے اور اس کو تلقین کرے، اگر یہ موت کے وقت پڑھتا ہوا مر گیا تو جنت میں ہوگا۔ صحابہ نے سوال کیا، رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سوال کیا کہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی تندرستی کی حالت میں اس کو پڑھے تو آپ نے کہا پھر تو یہ سب سے اچھی چیز ہے، لیکن جب کوئی مرنے کے وقت ہو تو ہم اس کے پاس جائیں، جا کر اس کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہیں، ہمارے پڑھنے سے ہو سکتا ہے اس کے زبان سے بھی وہ لفظ نکلے لا الہ الا اللہ، تو وہ ایسا انسان جس کا کلام لا الہ الا اللہ آخری اور اس پر اس کی موت آ جائے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو میت کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا ہے، زمین جائیداد کا نہیں پوچھنا ہے، پراپرٹی کس سے ڈسٹریبیوٹ نہیں پوچھنا ہے، وہ زمین کا کیا کرنا ہے، یہ پلاٹ کچھ نہیں پوچھنا ہے ان سے، بچوں کی شادی کیسے کریں گے کچھ نہیں پوچھنا ہے، سوائے اس چیز کی تلقین لا الہ الا اللہ۔ کچھ کھلائیے پلائیے بھی مت، بہت سارے لوگ یہ غلطی کر دیتے موت کے آخری ٹائم پہ دودھ پی لے تو کوئی فضیلت نہیں، آخری ٹائم پہ پانی پی لے تو کوئی فضیلت نہیں، آخری ٹائم پہ کلمہ پڑھ لے تو سب کچھ ہو گیا، یہی تلقین لا الہ الا اللہ۔ تو کہا جس کا آخری کلام یہ ہو جائے، زندگی میں پڑھے تو بہت افضل ہے، وہ تو اچھا آپ نے فرمایا، لیکن جو مرے اور مرتے وقت کا زبان سے تلقین کرو تم بھی پڑھو، اور اگر وہ پڑھ لے اس کی زبان سے نکل جائے تو بس پھر تو وہ کیا ہوں گا، جنت میں جائیں گا۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جو کہ بخاری کی روایت ہے، جو ہے حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا جو اللہ کی رضامندی کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھے قیامت کے دن دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، بخاری کی روایت، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، پہلے بھی آئی یہ بات، اور اگر مرتے وقت پڑھ لے تو جنت اس پر واجب ہوتی ہے۔ 12ویں اس کی فضیلت اس کلمے کی ہے، کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا جہنم سے نکالا جائے گا۔ اب چلے گیا کوئی انسان جہنم، گناہ گار تھا چلے گیا اور بھگت رہا ہے سزا جہنم کی، تو نکلنے کا سامان بھی کلمہ طیبہ ہے، مرتے وقت پڑھ لے تو جنت، پڑھ لیا تو جہنم حرام ہو گئی، موت کے وقت پڑھا جانا چاہیے، قبر میں آ کے کلمہ آپ کو جو ہے ثابت قدم رکھیں گا، مر گیا انسان گناہ گار تھا، گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، لیکن اگر کلمہ طیبہ پڑھا ہوں گا تو نکلنے کا راستہ باقی ہے، ابھی اس نے اپنے لیے راستہ باقی رکھا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ ذرۃ من الایمان۔ اللہ رب العزت روز قیامت کہیں گا فرشتوں سے، اے فرشتوں اخرجوا من النار، نکال لاؤ آگ سے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو، من قال لا الہ الا، جس مطلب لوگ نکلتے جائیں گے سائے بھگت کے، لیکن اللہ ایک ٹائم اعلان نہیں کریں گا، نکال لو بس ان لوگوں کو جہنم سے جس نے کیا کیا ہو، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، فی قلبہ، زبان سے نہ بھی کہا ہو تو دل میں تو کہا ہوگا اس کو، ایسا بھی لالا اٹھا کر۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا نا، مغفرت، تو جاؤ لے کر آؤ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، منہ پہ نہیں تو دل میں کہا، لاؤ فی قلبہ، اس کے دل میں کبھی پڑھاؤ، لے کر آؤ نکال کر اس کو، فی قلبہ ذرۃ من الایمان، اور اس کے پاس ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو لاؤ، خالی وہ وربل پڑھنے والا نہیں تھا، ایک باری پڑھا ہو لیکن اس کے دل میں ایمان ہو۔ ذرہ برابر ایمان سے کیا مراد ہے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں حدیث میں ذرہ برابر ایمان جنت میں جائیں گا، اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے ایمان تو مکمل تھا، عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ذرہ کہا گیا اسے، ورنہ اگر ایمان میں کوئی کمزوری آئے تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا انسان، یہ بات لکھ کے رکھے۔ ذرہ برابر کیوں کہا گیا؟ ایمان تو مکمل ہو اس کا لیکن عمل نہیں کرنے کے ذرہ کے لفظ استعمال کیا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ایمان کیسا برے چل رہا، ذرہ کا لفظ ہے نا، ذرہ تو ہے اپنے پاس، نہیں، ذرہ سے مراد ایمان مکمل تھا، جیسا ہونا ویسا تھا، لیکن اعمال نہیں ہونے کو ذرہ کہا جا رہا ہے اس حدیث میں۔ ذرہ برابر ایمان ہو اور دل میں لا الہ الا اللہ کہا ہو، اس کو نکال کے لاؤ، اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ، نکال لاؤ اس کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ پھر آگے فرمایا وذکرنی، اور میرا کبھی ذکر کیا ہو، وخافنی فی مقام، اور کبھی میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہو۔ ان سب کو لاؤ، دل میں پڑا ہو، کبھی منہ سے کہا ہو، اور میرا ذکر کیا ہو کبھی، اور میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو، یہ سب لوگوں کو نکال کے لاؤ، اور فرشتے جا کر نکال کے لاؤ۔ 13واں فائدہ اس کلمے کا لا الہ الا اللہ کے فوائد اور اس کے فضائل جو ملتے ہیں وہ یہ ہے، جو شخص 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھے گا وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے جو ہے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ حدیث میں الفاظ میں آپ فرماتے ہیں جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لیکن اس میں بھی لفظ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، نہیں کوئی معبود حق سوا اللہ رب العزت کے، وحدہ وہ ایک ہے، لا شریک لہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کے لائق عبادت میں نہیں ہے، اس کی کوئی صفات نام اور صفات کسی کے ویسے نہیں، لا شریک کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کے لیے ساری ملکیت، ولہ الحمد تمام تعریف اسی کے لیے، وہو علی کل شیء قدیر وہ ہر
چیز پر قادر ہے. جو اس کو پڑھ لے گا 10 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلاموں کو آزاد کیا ہو. اسماعیل علیہ السلام کا حسب اور نسب یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ حسب اور نسب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم سے لے کر مجھ تک میری نسب میں کسی نے زنا نہیں کیا. کافر تو ہو سکتے ہیں، نسب کے اعتبار سے کوئی فالٹ نہیں. نسب پاکیزگی نسب ساری اولادیں جو ہے کوئی ولد الزنا نہیں ہے. تو کہا میری نسل میں آدم سے لے کر اور آسمان اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. تو گویا اسماعیل علیہ السلام مطلب سب سے پاکیزہ نسل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر. حدیث میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مطلب سمجھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو کسی نے غلام بنا دیا، ان میں سے 4 لوگوں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے. 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر پڑھنے. اس میں شروعات دیکھیں پھر لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کی فضیلت دیکھیے. اصل تو یہی ہے، اس کے بعد پوری تعریف ہے. نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے وحدہ، پھر وہ ایک ہے. اصل کلمہ لا الہ الا اللہ ہی اس کے اندر وہ ایک ہے، اسی کے لیے ملکیت ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ سب چیز پہ قادر ہے نا. یہ 13واں فائدہ تھا. 14 بینیفٹ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے کا، اس کا فضیلت بات یہ اس کلمہ طیبہ میں اسم اعظم ہے. اللہ کا وہ اسم ہے، وہ نام ہے جو نام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جس نام کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. بہت سے لوگ بولتے دعائیں مانگے تو کیا وسیلہ لیں گے؟ وسیلہ اسم اعظم. آپ نے کیا فرماتے سنیے، حدیث مسند احمد کی حدیث کلمہ اس طرح سے آپ نے فرمایا کہا جو اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گا. جو حضرت اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا جو ہے فرماتی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم بڑا نام ان 2 آیتوں میں ہے. جو اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گا. پھر اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان 2 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے. ان 2 آیتوں میں جو اللہ کا اسم نام ہے، اس نام کے وسیلے سے کوئی دعا مانگے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا. پہلی آیت کون سی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 163 میں اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، تمہارا معبود صرف تمہارا عبادت کے لائق صرف ایک ہے، واحد ایک ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوا اس اللہ کے. هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ اسم اعظم ہے. اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، لا الہ الا الرحمن الرحیم. تو یہاں بھی لا الہ کا لفظ دیکھیے پھر اس جملے کے اندر آ گیا، اس میں اعظم میں بھی آ گیا. دوسرا آپ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 جس میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا حی القیوم. تو کہ حی اور القیوم، لیکن اس سے پہلے دیکھیں اللہ لا الہ الا حی القیوم کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے اور تمام چیزوں کو قائم رکھے ہوئے ہے. پھر آگے لا الہ الا اللہ اسم اعظم. تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت دیکھیے، جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کے دوسرے اسماء و صفات جوڑ کر جو ان آیتوں میں آ رہے دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. کتنی بڑی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کی. آئیے اسی طرح جو ہے لا الہ الا اللہ کی 15ویں فضیلت، کلمہ توحید کی 15ویں فضیلت، کلمہ طیبہ کی 15 فضیلت کیا ہے؟ وہ یہ کلمہ طیبہ مشکل کشائی اور قاضی الحاجت ہے. مشکل کشائی، پریشانی، حاجت روائی کے لیے اس کلمے کو پڑھنا چاہیے. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ذوالنون سے مراد یونس علیہ السلام، ٹھیک، آپ فرماتے اور کہتے ہیں حضرت ذوالنون جو ہے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے ایک دعا کی. اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو مچھلی قیامت تک یونس کو لے کر نہیں سمندر میں گھومتی رہتی. اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی ان کو پیٹ میں لے کر گھومتی رہتی. اور وہ کیا دعا تھی جو مشکل کشائی میں جو یونس علیہ السلام نے کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا تھی جو انہوں نے کی. بہت سے لوگ اس کو آیت کریمہ بولتے ہیں، جلالی آیت بولتے ہیں،
یہ آیت جو ہے ہر بار پڑھنا، کریمہ مطلب کرام مطلب اکرام، جس کی وجہ سے اللہ کرم کرتا ہے، جلالی مطلب اللہ رب العزت اس آیت کے پڑھنے کے بعد جلال میں آ جاتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ بہرحال تو اگر یونس علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود برحق اللہ سوائے تیرے، سبحانک تیری ذات پاک ہے کہ میں نے خطا کی بغیر سوچے سمجھے، بغیر تیرے فیصلے کی، یہ سوچا قوم اب گناہ کریں گے تو عذاب آئیں گے، اور نکل آیا سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی یقیناً خطا کاروں میں اس طرح میں نے غلطی کی کہ تیرے حکم کے بغیر چلا آیا۔ یونس علیہ السلام نے کیا غلطی کر لی تھی؟ خطا کیا تھی ان کی کہ جب قوم کو دعوت دی، لگا کہ قوم ایمان نہیں لائیں گی، بادل آئے جو عذاب کے تھے، یونس علیہ السلام کو لگا کہ اب بادل اب عذاب لانے والے اور بغیر اللہ کے حکم میں نکل کے چلے گئے، جبکہ ہوا کیا؟ قوم یونس ایک ہی قوم ہے پورے قرآن میں جس نے عذاب کو پہچان لیا کہ عذاب ہے، باقی ساری قومیں وہ غرق ہوں، جیسا کہ سمود کے پاس ہوا، اور یہ ہوا تو فائدے لانے والی، پولینیشن ہوگا، کیڑے آئیں گے، جھاڑ لگیں گے، وہ یہ سوچ رہے۔ کسی نوح علیہ السلام کے بادل آئے تو ڈرے بارش ہوگی، کھیتی باڑی ہونے والی، وہ سوچ رہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم ایک ہی قوم ہے قرآن میں، جب بادل دیکھے سمجھ گئے عذاب کے ہیں، یہ بادل خوشخبریاں نہیں لائے ہیں، دیکھتے ہی توبہ کر لیے کہ قوم جس نے توبہ کی عذاب کو دیکھے، باقی ساری قومیں عذاب کو پہچان نہیں سکی اور ہلاک ہوئی۔ اب قوم نے توبہ کر لی، یونس علیہ السلام چلے گئے پہلے ہی نکل کر، اللہ نے پھر سزا دی، اس لیے کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے تھوڑی بھی خطا پسند نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں؟ سب سے اچھے اسٹوڈنٹ سے ٹیچر تھوڑی بھی غلطی پسند نہیں کرتا، ایک غلط اسٹوڈنٹ کو تو چھوڑ ہی دیتا ہے، بھائی اس میں چلو ٹھیک معاف کرتے رہیں گے، لیکن ایک سنسیئر اسٹوڈنٹ سے چھوٹی سی مسٹیک برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی ہے، تو چھوٹی سی مسٹیک جو اللہ نے انہیں کی خطا پکڑ لی، کہ آپ جاؤ مچھلی پیٹ میں ڈبا دیا، اس کشتی جس میں جا رہے تھے اور آئی مچھلی نکل کے لے گئی۔ تو آپ سے فرماتے ہیں کہ اگر یونس یہ نہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک گھماتے رہتے ہیں یونس علیہ السلام کو۔ پھر آپ نے کہا رسول اللہ آگے فرماتے ہیں جو مسلمان اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گا۔ پھر آگیا نا جملہ کیا؟ لا الہ الا انت سبحان، آگیا پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی برکات فضائل اتنے زیادہ ہیں جسی کو نہیں۔ آئیے 16 بینیفٹ، 16ویں فضیلت لا الہ الا اللہ کی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اسی کلمے پر اسلام ٹکا ہوا ہے پورا۔ آپ سن گی کئی حدیثیں اتنی ہے کہ اسی کو انتہا نہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دے تو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوں۔ تو کلمہ طیبہ، اور آپ دیکھیے کوئی مسجد میں چارٹ ہوتا ہے، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایک جھاڑ اس کو 5 پھول بتاتا، بنیاد فاؤنڈیشن ہے یہ اسلام کی، اور ان 5 میں سے بھی لا الہ الا اللہ سب کا بیس ہے۔ روزہ بھی تب قبول جب کلمہ صحیح، توحید صحیح، نماز بھی جب قبول جب توحید صحیح، زکوٰۃ بھی جب قبول جب توحید صحیح، سب چیزیں جبھی قبول، حج بھی تبھی قبول جب توحید صحیح۔ تو یہ بیس ہے، تو کلمہ طیبہ فاؤنڈیشن ہے، بیس ہے اسلام کا، جس کا یہ غلط اس کا پورا اسلام غلط، جس کا یہ صحیح پورا اسلام صحیح۔ 16 بینیفٹ فضیلت، پورا اسلام اس پر ٹکا ہے۔ تو کلمہ طیبہ کو معنی کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہماری ضرورت ہے، ورنہ ہم ناکام کہلائیں گے آخرت میں۔ 17واں فائدہ اور آخری فائدہ جو آج رکھوں گا اس کی فضیلت کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ کی، وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا وزن بڑا بھاری ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت آئیے کیا فضیلت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی پریشان ہو گئے اس کی فضیلت سنی۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا سارے ہی لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، میں نبی ہوں، میں کچھ ایکسٹرا کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ الگ ملنا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ اللہ سے کوشچن کیا، سوال کیا، اور کہا اے پروردگار، اے دنیا کائنات کو چلانے والے، آپ مجھے کوئی ایسے کلمہ سکھا دیجئے کہ جس کو پڑھ کر میں آپ کو یاد کرتا رہوں۔ ان کو کیا لگا وہ نبی ہے، کچھ ہٹ کر پڑھنا چاہیے، نبی نے کچھ ہٹ کر عبادت کرنی چاہیے۔ تو کہا اللہ کچھ ایسا کلمہ بتاؤ کہ جو کلمے کو میں پڑھوں تو اسپیشل آپ کی عبادت ہو، آپ کو یاد کروں، اور اس کے ساتھ دعا مانگا کروں آپ سے، اس کلمے کے ساتھ ٹھیک مانگا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو، اگر تم کو میرا ذکر کرنا ہے، سب سے افضل ذکر کرنا، اور اس کلمے کے ذریعے دعا مانگنا ہے، تو کون سا کلمہ ہے مانگنے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تو ہی سب کچھ دینے والا، یہ کلمہ ہے، وسیلہ ہے۔ تو کہا دعا مانگنا ہے تو اس کلمے کے ذریعے مانگنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا یہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں نا، میں تو اسپیشل چاہ رہا ہوں، سبھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، سبھی کہہ رہے ہیں، میری پوری قوم کہہ رہی ہے، آنے والے لوگ کہیں گے، پچھلے لوگوں نے کہا، میں تو اسپیشل چاہ رہا ہوں کچھ آپ سے، میں تو آپ سے کلام کرتا ہوں نا، کلیم ہوں، تو اسپیشل کچھ دیجئے مجھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی کلمہ پڑھا کر ہے موسیٰ، یہی کافی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مخصوص چیز بتائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی فطرت ضد کرتے تھے اللہ سے، تو کہا نہیں کچھ اسپیشل مجھے چاہیے، یہ تو آپ سب
सब बंदे पढ़ते हैं, सारे लोग पढ़ते हैं, मुझे स्पेशल चाहिए। तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे कुछ मखसूस चीज बताइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मूसा तुम इस कलमे को मामूली समझते हो, मामूली समझते हो? अगर इस कलमे का वजन तराजू में किया जाए और एक पलड़े में सारी जमीन और सारी आसमान, मतलब 7 जमीन और 7 आसमान, मतलब 14 चीजें रख दी जाए, और दूसरे पलड़े में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको तुम मामूली समझ रहे हो, मुझसे कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे हो, अगर इसको रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी हो जाएगा और 7 जमीन और आसमान हल्के साबित होंगे। और 7 जमीन और आसमान का वजन क्या हो सकता है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ वेट है वो, उस वजन का अंदाजा नहीं। हमारी दुनिया के वजन कितना होगा, हमारी सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे सूरज और हमारी जो आसपास जो कायनात में प्लैनेट जिसको कहते हैं उनका वजन कितना होगा, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिसके अंदर दूधिया गैलेक्सी में 100 ट्रिलियन स्टार है, बहुत बड़ी गिनती होती है, 100 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है, 100 ट्रिलियन स्टार है, और एक एक तारा सूरज से भी कहीं कहीं गुना 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, बल्कि सूरज के मुकाबले में 13,000 मतलब 1300 बिलियन टाइम्स उसका वेट ज्यादा, मतलब वो हिसाब बहुत बड़ा है, ये हम कर नहीं सकते आसानी से, हमारे कैलकुलेटर भी नहीं करते, 12 डिजिट से आगे चल जाता है ये, एक इतना वजनी है। ये सिर्फ हमारी है, और हमारी कायनात जो पहले आसमान से पहले तमाम चीजें, इसके अंदर 300 खरब ऐसी कायनातें चल रही है जो हम देख सकते हैं, इसके अलावा कितनी होंगी वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये सब पहले आसमान से पहले की बात हो रही है, अभी पहला आसमान बाकी है, दूसरा, तीसरा, तो 7 आसमान और 7 जमीन को 14 चीज एक पलड़े में है डाल दी जाए, और सिर्फ एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह डाल दिया जाए तो मूसा ये पलड़ा भारी पड़ जाए। यह इसकी फजीलत ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या ये फजीलत सिर्फ पढ़ने से है? नहीं मेरे भाइयों, पढ़कर इसके तकाजों को पूरा करके सारी जिंदगी तौहीद पर गुजार के इसी पर मरने पे मिलती है फजीलत। ये कलमा बहुत भारी कलमा जो हमें मिल चुका है, याद रखिए, इसका फायदा उठाने की जरूरत। आइए आगे एक और वाक़या सुनिए, बड़ा प्यारा वाक़या है और मुस्नद अहमद की रिवायत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत का एक शख्स जो शख्स होगा, उस शख्स को सबके सामने लाया जाएगा। एक शख्स इस उम्मत से, उम्मत मोहम्मदी से लाया जाएगा, सबके सामने लाया जाएगा। इसके आमाल के 99 दफ्तर होंगे, 99 रजिस्टर्स फुल हो चुके होंगे, और 99 के 99 रजिस्टर्स गुनाहों से फुल होंगे। इतना गुनहगार मेरी उम्मत का एक शख्स लाया जाएगा जिसके 99 दफ्तर होंगे, हिसाब किताब के रजिस्टर्स होंगे। हर दफ्तर को जब उसके सामने खोला जाएगा तो एक दफ्तर जमीन से लेकर आसमान तक खुल जाएगा, जहां तक नजर जाएंगे उसका दफ्तर खुला है, खुला है, खुला है, खुला है, खुला है। इतना बड़ा दफ्तर, मतलब एक उसका रजिस्टर जिसमें उसके नाम अमाल फरिश्तों ने लिखे हैं, एक दफ्तर जब खोला जाएगा तो जमीन और आसमान के उतना जहां तक नजरें जाएंगे वो दफ्तर खुला होगा और उसमें उसके गुनाह लिखे हुए। तो 99 रजिस्टर्स भरे होंगे उसके सिर्फ गुनाह से। 99 दफ्तर, हदीस में अल्फाज है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे फरमाएगा और उससे कहेंगे, क्या तू इन दफ्तरों में से किसी दफ्तर और किसी फरिश्ते की लिखी हुई चीज का इनकार करता है, डिनाइल करता है कि मैंने गुनाह नहीं किया? अल्लाह नहीं, मैं एक चीज का भी तुझसे इनकार नहीं कर सकता हूँ कि गुनाह मैंने नहीं किया, मतलब मैंने सब किया है। 99 रजिस्टर्स गुनाहों से फुल है, एक दफ्तर जमीन से आसमान के बीच में खुला है, सारे गुनाहों से भरे। अल्लाह पूछेगा, बंदे तुझ पर कोई जुल्म तो नहीं हो रहा है ना, मेरे फरिश्तों ने कोई बात गलत तो नहीं लिखी इन दफ्तरों में से, चेक कर। अल्लाह एक बात भी तेरी फरिश्तों ने गलत नहीं लिखी, सब किया मैंने, वाकई में इतना गुनाह था। इनका इकरार कर लेगा, वो कहेगा दफ्तर का इनकार करता है, वो लिखने वाले निगरान फरिश्तों से तुझ पर कोई जुल्म किया है, तो वो शख्स कहेगा और अल्लाह ताला से फरमाएगा, ऐ अल्लाह तेरे फरिश्तों से कोई खता और गलती नहीं हुई मेरे परवरदिगार। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुझे कोई उज्र है, क्या तू कोई पेश कर सकता है एक उज्र कि नहीं ऐसा नहीं अल्लाह, ऐसा था तो ऐसा किया? वो कहेंगे, अल्लाह मुझे कोई उज्र नहीं, मैंने गुनाह किए है, मैं क्या बोलूं तुझे, ना मेरे पास कोई उज्र है, ना तेरे फरिश्तों ने कोई मिस्टेक की राइटिंग में, सब सही है जो उन्होंने लिखा है, मैं था इतना गुनाहगार, 99 दफ्तर मेरे गुनाहों से जो भरे वाकई में मैंने किए। अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ मेरे पास तेरी एक नेकी लेकिन बाकी है, क्योंकि आज का दिन तुझ पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, आज कभी तुझ पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। तेरी एक नेकी जो मेरे पास पड़ी है वो भी दे देता हूँ तुझे, 99 दफ्तर तो देख ही रहा है, एक नेकी उसी दिए जाएंगे जिसके लिए हदीस में अल्फाज आता है बत्ताखा। बत्ताखा वैसे जो लोग गल्फ जाते हैं आईडी को बोलते हैं बत्ताखा, कहते हैं छोटे से कवर, इस पे कुछ लिख के दिया जाता है, जाके बता दो मेरा नाम बत्ताखा, तो उसको हदीस से बत्ताखा भी बोलते हैं। तो उसको एक छोटा सा आई कार्ड अल्लाह ऐसा छोटा देंगे, चिट्ठी देंगे, कहेंगे एक ही नेकी है तेरी मिलती है, क्योंकि आज जुल्म तो नहीं होगा, 99 दफ्तर खुले गुनाह की, नेकी भी तेरी लेकिन है।
تو وہ ایک چھوٹا سا کور جو بند ہوگا لفافہ، ایک چھوٹی چٹھی ہوں گی اس کو دی جائیں گی، تیرا ایک نیکی باقی تھی، یہ ایک نیکی تو لے لے، ٹھیک ہے، اور ہاں تیری ایک نیکی جو میرے پاس ہے تو اس نیکی کو لے لے، اور قیامت کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو تیرے گناہ ہے اس کی سزا دی جائیں گی، جو تیری نیکیاں وہ بھی تجھے دی جائیں گی نا، ایسا نہیں کہ اتنے گناہ تو تیری ایک نیکی نہیں، لے تیری نیکی دی جائیں گی، اور اس کے بعد وہ نیکی کو لیں گا، پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں جو ہے وہ جو پرچہ ہوگا، جو پرچے کو انسان کھولے گا اس پرچے میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ لکھا ہوا ہوگا۔ اس نے زندگی میں ایک بار گواہی دی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، بندے اور رسول، اور بندہ انسان ہوتا ہے، عبد کہتے ہیں انسان کو، بندے اور رسول ہے کہ انسان ہے اور اس کے رسول ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہوگا، لکھا ہوگا۔ پھر اللہ عز و جل جو ہے فرمائیں گا جس جگہ تیری نیکی تولی جاتی ہے اس جگہ تو حاضر ہونا، وہاں میں تجھ سے بات کروں گا۔ پھر وہ بندہ اسے ایک بطاخے کو لے کے 99 رجسٹر تو اٹھانے لائق اس کی طاقت نہیں تھی، ایک چھوٹا سا کارڈ لیں گا بطاخہ جس پہ یہ لکھا ہوگا، وہ جائیں گے اللہ رب العزت کے سامنے، جب اللہ اس کو بلائیں گے مقام پہ، مطلب پہلے بات چیت ہوں گی، حساب شاید کسی اور جگہ اور ہوگا جہاں نام عمل تولے جائیں گے، فرسٹ بات چیت ہوں گی پھر نام عمل تولے جائیں گے، تو اللہ کہے گا وہاں ملنا مجھ سے، وہاں میں تیرے بطاخے اس چھوٹی نیکی کو دیکھا جائے گا کیا اس سے ہوتا ہے، اور وہ انسان پریشان ہوگا کہ ایک نیکی 99 دفتر میرے فل تھے گناہوں سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں گا کہ وہاں آ کر مجھ سے ملنا، حاضر ہونا۔ وہ شخص کہیں گا اے اللہ یہ پرچہ 99 دفتروں کے مقابلے میں کیا ثابت ہوگا، کیوں مجھے بلا کے وہاں رسوا کر رہے ہیں، ڈال دیجیے جہنم میں اٹھا کے، وہاں اتنا سا ایک بطاخہ ایک چھوٹا سا لے کر کوپن لے کر آ رہا ہوں، اور وہاں کیا ثابت ہوگا 99 رجسٹروں کے مقابلے میں ایک نیکی کیا میری ثابت ہوگی، کیوں آپ ذلیل کرنے وہاں بلا رہے ہیں، یہی مجھے جہنم میں ڈال دیجیے۔ تو اللہ کہیں گا نہیں، آج کے دن ظلم نہیں ہوتا، جب تولے جائیں گے بولے تو تولے جائیں گے، ظلم نہیں ہونے والا، تو تم وہاں آ جانا، اور وہ جو ہے آج تیرے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنا کیا اتنا تو دینا ہی پڑے گا، لہٰذا تیرا بطاخہ تولا جائے گا اور دیکھا جائے گا اس کے سامنے، اور پھر وہ چھوٹی سی چٹھی جو اس کے پاس ہوگی وہ لے کر جائیں گا، جس میں کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا زندگی میں سچے خالص دل سے ایک باری سے وہ لکھی بھی ہوں گی، اس پہ لے کے آئیں گے، اور چنانچہ کلمہ طیبہ والا جو ہے ترازو لگایا جائے گا، اور ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں اس کے سارے 99 دفتر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے۔ آپ سے فرماتے اور کہتے چنانچہ جو ہے وہ تولا جائے گا اور اس دن کمی نہیں ہوگی، تو کلمہ طیبہ والا پلڑا اس کا بھاری پڑ جائے گا 99 دفتروں گناہوں کے مقابلے میں، چونکہ اس نے ایک بار سچی گواہی دی تھی اللہ کے بارے میں، تو 99 اس کے دفتر جو گناہوں کے تھے ہلکے پڑ جائیں گے، اور ایک کلمہ اس کا پلڑا بھاری رکھا جو ہے بھاری پڑ جائے گا، پرچے کے ایک جو ہے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور نام اعمال کے 99 دفتر دوسرے پلڑے میں رکھے تولے جائیں گے، تو دفتر والا پلڑا جو چھوٹا ہے وہ ہلکا پڑ جائے گا، اور 99 دفتر اٹھ جائیں گے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرمائے تو نے اللہ کا نام لیا تھا، سچا نام لیا تھا، ایک باری سے آج کوئی چیز اس کے مقابلے میں بھاری نہیں پڑنے والی تجھ پر، لہذا اس کی مغفرت کر دی جائے۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت دیکھ رہے ہیں، یقیناً اس حدیث کو کبھی بھی اس معنی مت لیجیے، اس معنی میں ہرگز مت لیجیے کہ یہ حدیث دعوت دے رہی ہے گناہ کرنے پر۔ اس نے گناہ کیے تھے، اس نے گناہ کیے تھے، اس نے خطائیں کی تھی، لیکن اس کے اپنے رب سے معافی تھی، اور اس کے پاس لا الہ الا اللہ سچے دل سے بولا گیا باقی تھا۔ میں اور آپ نہیں جانتے واقعہ میں، اور گناہ یاد رکھیے جو ہو جاتے ہیں ایک الگ چیز ہے، گناہ کرنا جان بوجھ کے یہ اللہ کے خلاف ضد ہے، یاد رکھیے، یہ سرکشی کہتے ہیں۔ معلوم ہے اس کے عذاب نہیں کیا ہوں گا، دیکھا جائے گا، کریں گے نہیں، اس نے کیے، وہ نادم تھا، اس نے توبہ کی ہوں گی، اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی، اور اس ایک کلمے کے مقابلے میں اس کو معاف کر دیا۔ سمجھیے اس بات کو، اور نہ بولیں گے یہ تو دعوت ہے گناہ کی، یہ دعوت نہیں، دعوت نہیں ہے حدیث، یہ حدیث بتا رہی ہے اس نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی گناہ کیے، لیکن اپنے رب سچی معافی مانگی، اور نیکی کچھ تھی تو وہ اس کا عقیدہ تھا جو بالکل صحیح تھا، چٹھی میں تھا، لیکن وہ چھوٹی چٹھی بھاری ہے کہ اس پہ اللہ کا نام تھا، باقی گناہ ہلکے پڑ جائیں گے چونکہ اس نے توبہ بھی کی۔ اس بات کو سمجھ، ورنہ اس معنی کو جو ہے بھدے انداز میں حدیثوں کو مت لیا کیجیے کہ گناہ معاف ہو جائے گا، نہیں، اور گناہوں کو جان بوجھ کے کرنا سرکشی، یاد رکھیں، تو اللہ تب تو نہیں معاف، سرکشی معلوم ہونے کے بعد بھی کر رہا ہے، مطلب رول بنائے وانے کے بعد توڑنے کو آپ بول رہے ہیں فائن بھر دوں گا، نہیں، یہ نہیں ہوتا اسلام، بہرحال تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو کلمہ طیبہ میں چونکہ اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید ہے، اس کا ایک ہونا ہے، اس کا نام ہے اللہ جو سب سے اس کو پیارا نام ہے، اسی نام سے اس نے اپنے آپ کو پکارا کئی بار، تو بہرحال وہ ہے، اس وجہ سے پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو کلمہ توحید صرف کلام نہیں ہے، ایک جملہ نہیں ہے، کلمہ توحید ایک زندگی جینے کا طریقہ ہے، یاد رکھیں،
جس نے اس پہ زندگی گزاری سچے دل سے اس کو پڑھ کر وہ کامیاب رہا، اور جس نے زندگی گزاری اس کو چھوڑ کر، اس کے معنوں کو چھوڑ کر، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کر کے، وہ کامیابی کے بارے میں سوچے بھی نہ، یاد سوچے بھی نہ کامیابی کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کلمہ توحید کا سچے دل سے اقرار کریں، جو اس کا حق ہے اس کا ادا کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائیں۔ ہم بھی کوشش کریں آخری کلام اگر ہمارا لا الہ الا اللہ ہو، ہم چاہتے ہیں اس کلمے کو خوب ورد کریں اور اس کلمے کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں زندگی بتا دیں۔ بس دونوں چیزیں، کلمہ بھی ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پوری زندگی کھپا دیں، بس تو پھر اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ضرور ہوگا، وہ جنت میں جائیں گا۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت آپ نے فرمایا کہا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے میت کو، مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ تلقین کیا کرو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ میں انشاءاللہ اپنی بات کو آخر میں جو ہے ایک واقعے سے ختم کرتا ہوں۔ ایک محدث تھے حافظ ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک محدث جن کا نام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ آتا ہے، اور ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے ان سے وہی کہا اپنے موتا کو تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ۔ لوگ آئے اور تلقین کرنے لگے لا الہ الا اللہ پڑھو، تو انہوں نے جو ہے ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پڑھنا شروع کیا، بطاقہ والی حدیث، اس حدیث کو پڑھا، چونکہ محدث تھے، اور اس کے سند کے ساتھ پڑھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلاف کے نزدیک صرف متن نہیں، حدیث کی سند بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو پوری سند پڑھی، سند پڑھنے کے بعد حدیث کا متن پڑھنے لگے، اور حدیث کا متن پڑھتے پڑھتے جب وہاں ہے جو شخص کو بطاقہ ملا اور اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ، جب اس جملے پہ پہنچے تو وہاں ان کی روح پرواز ہو۔ پوری حدیث پڑھی، حدیث میں راوی پڑھے، راوی پڑھنے کے بعد جب